بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس بچوں، اسلامیات کا جو ہم نے نیا سبق شروع کرنا ہے وہ ہے غزوہ خیبر۔ اب غزوہ خیبر، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو غزوہ لفظ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ غزوہ سے کیا مراد ہے؟ غزوہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اور سریہ سے کیا مراد ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو بلکہ اپنی جگہ کسی اور شخص کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو غزوہ اور سریہ میں یہ فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے خیبر۔ خیبر کا کیا مطلب ہے؟ اس لفظ کا کیا معنی ہے؟ قلعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب یہ خیبر کا قلعہ کہاں پر واقع تھا؟ مدینہ سے 320 کلومیٹر دور شمال کی طرف یہودیوں کے جنگی قلعے تھے، اس لیے اس علاقے کو خیبر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر یہودی رہتے تھے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہودی کفار یا مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے کہ کوئی موقع ایسا وہ جانے نہیں دیتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ جس سے مسلمان پست ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قلعہ کما کرنے کا فیصلہ کیا، کہ ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر لے کر گئے وہ 1400 صحابہ اکرام پر مشتمل تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کفار کی تعداد جو ہے وہ دگنی ہوتی ہے، تو اب اس میں اگلا پوائنٹ کیا آ جاتا ہے کہ خیبر میں 6 مضبوط قلعے تھے جن میں 20,000 جنگجو تھے۔ اب جنگجو کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جن کو خاص جنگ کرنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے، ان کو جنگجو کہا جاتا ہے، تو ان کی تعداد 20,000 تھی۔ اب ان 6 مضبوط قلعوں میں ایک قلعے کا نام کموز تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر ایک مشہور جنگجو مرہب جو تھا وہ مطلب کہ اس کی حکمرانی تھی اس قلعے پر، ٹھیک ہے۔ جب مسلمان جو تھے وہ ان قلعوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو باقی قلعے تو کسی نہ کسی طرح سے فتح ہو گئے، لیکن یہ جو قلعہ تھا کموز، جس پر جو مرہب قابض تھا، مطلب کہ اس کی حکمرانی تھی، تو 20 دن لگاتار مسلمان وہاں پر حملے کرتے رہے لیکن کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو لشکر کا علم تھا، کہ جو لشکر کا جھنڈا جو تھا، جو سپہ سالار جو لشکر کا مقرر کیا جاتا ہے، وہ حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا، اور حضرت علی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنے بہادر انسان تھے، تو انہوں نے ایک ہی بار میں مرہب کو قتل کیا اور اس طرح سے وہ قلعہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے آپ لوگوں کو یہ کچھ پوائنٹ غزوہ خیبر کے بتا دیے ہیں۔ اب جب یہ غزوہ خیبر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا تو اس کے اثرات کیا برآمد ہوئے؟ اس کے کیا اثرات ہوئے کہ اب پہلا اس میں اثر کیا ہوا کہ اب ظاہر ہے قلعہ فتح ہو گیا ہے تو ہر طرف مسلمانوں کی مطلب کہ ان کا رعب طاری ہو گیا یہودیوں پر، تو اس طرح سے جو وہ سازشیں کر رہے تھے، جو مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچانے کے لیے شرارتوں میں مصروف تھے، تو ان کا خاتمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہوا کہ یہود کی شکست سے دوسرے کفار جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ وہ مایوس ہو گئے کہ مسلمان ایک طاقتور قوم ہے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھانا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ خیبر جو تھا وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے اس میں کہ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ اب مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مال جنگ میں سے حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فتح خیبر کیا تھا کہ فتح خیبر
فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اب جب یہ خیبر فتح ہو گیا تو اس سے جو ارد گرد کے باقی جو علاقے تھے جہاں پر اور غیر مسلم رہتے تھے، کفار رہتے تھے جو یہودیوں کا ساتھ دیتے تھے، تو ان سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ایک طاقتور قوم ہے، اس لیے کہ مسلمان جو ہے ایک ایسی مطلب کہ ان کے اندر طاقت موجود ہے کہ وہ کم تعداد ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بڑی تعداد کو شکست دے سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا، اور جو اس طرح کی سازشوں میں جو لوگ مصروف تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کے اندر وہ سوچ ختم ہوگی، اور وہ واقعی مسلمانوں اور اسلام کے رعب کے اندر آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔